مرو ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے جو آسمان کا خالق ہے، زمین کا مالک ہے۔ آسمان پر چاند سورج ستارے چمکانے والا، زمین پر پھل پھول شجر اناج اگانے والا، آسمان سے بارش برسانے والا، زمین پر انگوری اگانے والا، وہیں اکیلا ساری کائنات کا داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی بنانے والا بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء ختم رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وذریاتہ وسلم کی پاکیزہ ذات پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا، یہ اللہ نے ہم پر بہت بڑا کرم کیا ہے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم پر۔ انسان پیدا کر کے پھر ہم کو اپنا دین حنیف اسلام عطا کر دیا، یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ اور اسلام جس کے پاس آ جائے، اس کے بعد اس کو ایک خالص دین مل جائے اسلام کے اندر رہ کر، یہ اس سے بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ آج پھر اسی عنوان پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ مذہب اسلام کو بھیج کر اس امت کی رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام کے اندر جو بندہ آ جاتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور مسلمان حقیقی معنوں میں کس طرح بنتا ہے، کلمے کے تقاضے کیا ہیں، اسلام کے دائرے کے اندر آ جانا کیا مسلمانی کا نام ہے، یا پھر اس پر عمل کرنا، اس کے اندر کیا کہاں کہاں پہ انسان کمزوری دکھا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اسلام کا مکمل دائرے کے اندر وہ داخل نہیں ہوتا۔ آج پھر اسی عنوان پر بات کریں گے۔ رب العالمین کا قرآن ہے، سورۃ المائدہ ہے، آیت نمبر 44 ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ کائنات کے لوگوں کو یہ بتا دو کہ اللہ نے آسمان سے کتاب قرآن حکیم کو نازل فرما دیا ہے، یہ امت کی رہنمائی کے لیے کتاب ہے۔ اب لوگوں اپنے جو فیصلے ہیں، اپنے گھر کے فیصلے ہیں، اپنی ذات کے جو فیصلے ہیں، اسی قرآن کے مطابق آپ نے کرنے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ عدالت کی بات ہو تو کہے کہ قرآن کے مطابق چلے، اپنے گھر کے اندر وہی کافروں کا قانون نافذ کیے بیٹھے ہو۔ ایسا نہ ہو، بلکہ انسان اپنی ذات کے لیے بھی فیصلہ کرے۔ یہی مسلمانی کا تقاضا ہے، یہی اسلام کا تقاضا ہے۔ اپنی ذات کے لیے بھی فیصلے اسلام کے مطابق کرے، تیرے کاروبار کے اندر فیصلے اسلام کے مطابق ہوں، تیری عدالت کے اندر فیصلے بھی اسلام کے مطابق ہوں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ اگر اسلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتا وہ انسان کافر ہے۔ یعنی کہ اللہ کے قرآن کی آیت سے ہمیں تفسیر مل گئی، اسلام اور کافر، مسلمان اور کافر کے درمیان کیا چیز ہے۔ جو اللہ کے حکم کو مانتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کی نافرمانی کرتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، جو اللہ کی بات پر لبیک کہتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، جو اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے اس کو کافر کہتے ہیں، جو اپنی ذات، اپنے نفس، اپنی خواہشات کی پرواہ نہیں کرتا، رب کا حکم آ جاتا ہے فوراً تسلیم خم کر لیتا ہے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اللہ کے حکم
کے آ جانے کے بعد بھی اپنی بات اور اپنی مرضی اپنی ذات پات کی بات لے کر آتا ہے، وہ حقیقت میں اسلام کے دائرے کے اندر کوئی نہیں، اپنی منہ بولی زبان کے اندر کہتا ہے میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والا، میں مسلمان ہوں۔ ابو جہل کو بھی کلمہ آتا تھا، ابو لہب کو بھی کلمہ آتا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھنا ان کی زبان پر دشوار نہیں تھا، ان کی زبان پر مشکل نہیں تھا، وہ تو عرب میں رہنے والے تھے، بڑا آسان سا جملہ ہے۔ ابھی ہمارے نیانے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ یا ابو جہل کو نہ آتا تھا، ابو لہب کو نہ آتا تھا، وہ اس کے تقاضوں کو دیکھ کر کلمہ نہیں پڑھتا تھا کہ اگر میں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونا پڑے گا، ایک رب کے حکم کی فرما برداری کرنی پڑے گی، ایک اللہ کے حکم کی تابع داری کرنی پڑے گی، میری یہ چودر میرا عہدہ یہ سارا چھوٹ سکتا ہے، میں آقا کا مطیع بن جاؤں گا، یہ ساری میرے عہدے میری چودر اور میرے سلام یہ سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ اس کی یہ دل اور سوچ کی بات ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں اگر اسلام قبول کرو گے صرف عرب کی حکومت نہ ملے گی، شام تک حکومت جائے گی، یمن تک جائے گی، یہ لیبیا تک جائے گی۔ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا 22 لاکھ مربع میل کے حکمران بن گئے۔ یہ اللہ عزتیں عطا کرتا ہے، اللہ کے فیصلے اٹل ہے، اللہ کا حکم اٹل ہے، جو اللہ کے فیصلوں کو نہیں مانتا وہ اسلام کے اندر وہ انسان مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کا قرآن ہے، سورۃ آل عمران ہے، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ لوگوں اہل کتاب کو بلا لو، اہل کتاب سے یہ بات کہو کہ ہمارے دونوں فریقوں کے اندر جو بات یکساں ہے اس پر تو عمل کرو نا۔ آپ کی تورات کے اندر بھی لکھا ہے، آپ کی انجیل کے اندر بھی لکھا ہے اللہ نعبد، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم مسلمان یہی بات کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کے سوا کسی کے سامنے قیام نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے رکوع نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جبین نیاز کو نہیں جھکانا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا التجا نہیں کرنی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نظر و نیاز نہیں جھکانی۔ ہم یہی مسلمان دعوت دیتے ہیں یا اہل کتاب، اے اہل کتاب کے لوگوں آپ کی کتاب کے اندر بھی یہی لکھا ہے، آپ کی تورات کے اندر بھی یہی لکھا ہے، آپ کی انجیل کے اندر بھی یہی لکھا ہے، آپ ہمارے قرآن کو نہیں مانتے اپنی تورات پر ہی عمل کر لو، اپنی انجیل پر ہی عمل کر لو۔ فرمایا کہ اللہ ولا نشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تورات کے اندر الفاظ موجود ہیں، انجیل کے اندر الفاظ موجود ہیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اسی طرح کوئی انسان اپنے انسانوں کی پیروی بھی نہ کرے، کوئی لوگوں کی اللہ کی بات کو چھوڑ کر لوگوں کے پیچھے نہ لگے، اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو عمل نہ کرے۔ فرمایا کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ باتیں نہیں مانتے، اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک بناتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی باتوں کو عمل کر کے دنیا کے اندر زندگی گزارتے ہیں، فرمایا کہ پھر ہم مسلمان ہیں۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسرا در نہیں اپناتا، جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شراکت داری کے پر قائل نہیں کرتا، جو اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، وہ اپنے آباء و اجداد کے برے طریقے کو نہیں اپناتا۔ فرمایا افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون۔ لوگوں دین کو کیوں پھیر پھیر کر استعمال کرتے ہو؟ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دیا کرو۔ اس دین اسلام کے اندر انسان کیوں طرح دوسرے طریقے
لوگوں کو دکھا کر اس پر عمل کرنے کو کہتا ہے۔ لوگوں اللہ کی بات سچ ہے، قرآن کی بات سچ ہے، رسول اللہ کا فرمان سچ ہے، مدینہ سے آنے والی بات سچ ہے، مکہ سے آنے والی بات سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا وہی دین ہے، جو رسول اللہ نے فرما دیا وہی دین ہے، جو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہی دین ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے وہی دین ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے دین کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اگر چاہتے ہو، حالانکہ زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کا قانون چل رہا ہے، آسمان کھڑا ہے تو رب کے حکم پر کھڑا ہے، زمین کھڑی ہے پانی پر اللہ کے حکم پر کھڑی ہے، آسمان پر سورج طلوع ہوتا ہے غروب ہوتا ہے یہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری انسانیت، یہ ساری کی ساری کائنات اللہ کے مطیع ہے، لیکن انسان ایسے ہے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو خدا بنا ڈالتا ہے۔ فرمایا کہ ان الحکم الا للہ، لوگوں اپنی ذات پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرو، اپنے قانون پر بھی اللہ کا حکم نافذ کرو۔ سب سے افضل قانون اللہ کا قانون ہے۔ اگر میں موبائل لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہوں، اگر میں یہ سپیکر لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہوں، اگر یہ پنکھا لینے کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہوں، ایک ڈبہ پیک میں نے لے لیا، موبائل کے ساتھ ایک کاپی آتی ہے کہ اس کے مطابق آپ نے اس موبائل کو چلانا ہے، ایک ایک ہدایت اس کے اندر لکھی ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس کے مطابق مجھے بتا، میں سکول نہیں پڑھا ہوا، اس کے مطابق مجھے بتا تاکہ میں موبائل کو اچھا استعمال کر سکوں، یہ خراب نہ ہو۔ میں ابھی 50,000 روپے لگا کے آیا ہوں، میں ابھی 20,000 روپے لگا کے آیا ہوں، سارا دن محنت مزدوری کرتا ہوں، چند پیسے ملتے ہیں، میں نے جوڑ کے پیسے جمع کیے ہیں، اب کوئی ایسا طریقہ نہ میں اپنا لوں کہ یہ موبائل میرا خراب ہو جائے۔ انسان دنیا کے موبائل کی اتنی فکر کرتا ہے، اپنے عقیدے کی کیوں نہیں فکر کرتا، اپنے دین کی کیوں نہیں فکر کرتا، اپنے اعمال کی کیوں نہیں فکر کرتا، اپنے آخرت کی کیوں نہیں فکر کرتا۔ اللہ نے انسان کو بھیج دیا، انسان کے ساتھ کتاب قرآن پاک کو بھی بھیج دیا۔ اے انسانوں، جس طرح موبائل کو استعمال کرنے کے لیے اس کتاب سے رہنمائی لیتے ہو، اب انسان تجھے چلانے کے لیے اللہ کے قرآن کی رہنمائی ہے۔ اللہ کا قرآن پڑھتے چلے جاؤ، اسی کے مطابق عمل کرتے چلے جاؤ۔ ان الحکم الا للہ، رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے انسان کو کس کس کام کی ضرورت ہے، رب کو بہتر پتا ہے انسان کے اعضاء کس طرح بہتر رہیں گے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، یہ قرآن پاک، یہ دین اسلام، یہ عبادات، یہ انسان کے روحانیت کی غذا ہے۔ انسان اپنے پیٹ بھوجن کا تو استعمال اور اس کی فکر تو کرتا ہے، اگر میں روٹی نہ کھاؤں گا مجھے بھوک لگ جائے گی، اگر میں روٹی نہ کھاؤں گا میں پیاسا مر جاؤں گا، اگر مجھے پیاس پر پانی نہ ملے گا میرا حلق خشک ہو جائے گا۔ انسان کو اپنے جسم کی تو فکر ہے، اپنی روح کی فکر ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے روح کو بھیج دیا، اس روح کی غذا کو قرآن بھیج دیا، اس روح کی غذا نماز کو نازل فرما دیا، اس روح کی غذا کو ان الحکم الا للہ، اللہ نے اپنے قانونوں کو نازل کر دیا۔ اللہ کا قانون یہ کہتا ہے اب اپنی ذات پر بھی اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے، اپنی اولاد پر بھی اللہ کا قانون نافذ کرنا ہے۔ اولاد کہتی ہے مجھے سونا ہے، اولاد کہتی ہے میں نے اپنے پیسوں، اپنے تیرے پیسوں کے ساتھ فلاں چیز بھی لینی ہے، لیکن اللہ کا حکم کہتا ہے جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کے لیے لے کر آؤ۔ اللہ کا حکم کہتا ہے جب 10 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز پر سختی سے اس پر عمل کرواؤ، اس پر نماز فرض ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ رسول اللہ کا حکم ہے۔ اب میری خواہش یہ ہے کہ میرا بچہ سویا رہے، صبح کا فجر کا وقت ہے، بچے کے لیے اٹھنا مشکل ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ کہتا ہے 10 سال کی عمر کا بچہ ہو گیا ہے، اب حکم یہ ہے کہ نماز کی طرف لے کر آؤ۔ اب 12 سال کی عمر کو پہنچ گیا لیکن بچہ نمازی نہ بنا، لیکن بچہ 5 وقت کا رب کے سامنے سجدہ کرنے والا نہ بنا۔ فرمایا کہ اپنے گھر سے باہر نکال دو، اس کے کپڑے الگ کر دو، اس کے
کھانے پینے کی چیزیں الگ کر دو. ہم مسلمان ہیں, ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں, ہم نمازی نہیں تو ہمارے بچے کیسے نمازی بنیں گے؟ کسی نے اپنے ایک بچے کو نکالا ہو. فرمایا کہ جو اللہ انسان اور پیار محبت کے دین اسلام تیار کرنے والا ہے, انما المؤمنون اخوہ, اس کا درس دینے والا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ باپ بیٹے کے اندر جدائی آ جائے, بلکہ یہ ہے کہ باپ تربیت کرے. 7 سال سے اگر تربیت کو لگا ہے, 3 سال کے لیے یہ کافی ہے, بچہ نمازی بن جاتا ہے. اگر پھر بھی نہ بنا, 2 سال کے لیے مزید گنجائش کو رکھ دیا, 12 سال کے اندر بچہ نمازی بن جائے گا. اب اگر 12 سال کے بعد بھی بچہ نمازی نہ بنا, پھر اپنے گریبان کے اندر خود دیکھ میری کمزوری کہاں ہے. میں نے کیا خود نماز کے لیے آتا تھا, اپنے بچے کو لے کر آتا تھا کہ نہیں لے کر آتا تھا, اسے کھانے پر بیٹھنے کے لیے چھوڑ دیتا تھا, حی علی الصلاۃ کا پیغام آتا تھا, میں تو نماز کے لیے آ جاتا تھا, لیکن اپنے بچے کو نہیں لے کر آتا. اب 12 سال کے بعد میں کس طرح سختی کروں, کس منہ سے سختی کروں؟ وہ میرا بچہ اگر مجھے کہہ دے, اے میرے باپ اگر تو مجھے نمازی بنانا چاہتا تھا تو حدیث کے مطابق مجھے 7 سال کی عمر کے اندر مجھے مسجد میں لے کر جاتا, 10 سال پر مجھے سختی کرتا, پھر میں نمازی بھی بن جاتا. آج تو 12 سال کے بعد مجھے کہہ رہا ہے کہ نمازی بن جا, نمازی بن جا. تو نے کون سی اتنی نمازیں پڑھی ہیں؟ اپنے آپ کو پہلے نمازی بناؤ. ان الحکم الا للہ, اپنی ذات پر پہلے اللہ کا قانون نافذ کرو, پھر اپنے گھر والوں پر قانون نافذ کرواؤ, تیرے اہل و عیال پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ نہیں کہ ایک حکمران, ایک ملک کا صدر, ایک ملک کا وزیر اعظم, ایک ملک کا وزیر اعلیٰ, اس کو اللہ کے کٹہرے میں کھڑا کر کے سوال جواب کی نشست ہوگی, بلکہ فرمایا ہر ایک انسان سے سوال جواب ہوں گے, اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا. تجھے وقت دیا گیا, تو نے وقت کی قدر کی کہ نہ کی. تجھے مال دیا گیا, تو نے مال کی قدر کی کہ نہ کی. تجھے صحت دی گئی, تو نے صحت کا اچھا استعمال کیا کہ نہ کیا. فرمایا تجھے زندگی دی گئی, تو نے اس زندگی کے اندر اسلام پر کتنا عمل کیا. فرمایا کہ انسان کو اپنے بارے میں سوال کیا جائے گا, اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا, بیوی کے بارے میں سوال کیا جائے گا, اس کے متحد جتنے لوگ آتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اگر ہم دوسرے اوپر کے عہدوں کو دیکھتے ہیں, اپنے گریبان کے اندر کیوں نہیں دیکھتے؟ کم سے کم میں اپنے 5 فٹ پر قانون تو نافذ کر سکتا ہوں. حی علی الفلاح کا پیغام آتا ہے, میرا حق بنتا ہے نماز کے لیے آ جاؤں, پھر بھی انسان اپنے کاروبار پر رہتا ہے. فرمایا کہ ان الحکم الا للہ, اللہ کے قانون پر عمل کیجئے گا. انسان کو گمراہ کرنے کے لیے, کفر اور مسلمان حقیقی بنانے کے لیے 3 چیزیں حائل آ جاتی ہیں. ایک انسان کا اپنا نفس ہے, انسان کا اپنا نفس ہے, وہ یہ کہتا ہے ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر علم هدى من الله ان الله لا يهدي القوم الظالمين. فرمایا کہ اللہ کا جب قانون آ جاتا ہے, اللہ کا فرمان آ جاتا ہے, پھر لوگ گمراہ اس اعتبار سے ہو جاتے ہیں, لیکن میری خواہش یہ کہتی ہے, میرا جی یہ چاہتا ہے, میری مرضی یہ ہے کہ میں یہ عمل اس انداز سے کروں. اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے. ادھر سے جائز کیش کا پیغام آ جاتا ہے کہ اگر کوئی اپنے موبائل کے اندر 1000 روپے کا لون رکھے, 3000 روپے کا جائز کیش رکھے, اس کو اتنے منٹ دیے جائیں گے. فرمایا کہ میرے لیے بڑی سہولت کا پیغام ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ سود کے اندر آتا ہے, یہ نفع اگر لینا چاہتے ہو تو پیکج لگا لو, پیکج لگا کے بات کرو. فرمایا کہ انسان کسی کمپنی کے ساتھ رابطہ کر کے اپنے 10-20 لاکھ روپے جمع کرواتا ہے, ایک مدت گزرنے کے بعد وہ 20 لاکھ روپے 1 کروڑ تک چلے جاتے ہیں. 20 لاکھ کے بعد یہ 80 لاکھ کہاں سے آتا ہے؟ فرمایا کہ اسی کا نام سود ہے. اللہ اس بات سے منع کرتا ہے, لیکن انسان کی خواہش تو یہ ہے میرے پاس مال زیادہ آئے, میں 20,000 کا مالک 1 لاکھ 1 کروڑ کا بن جاؤں. ہر ایک انسان کہتا ہے پیسہ زیادہ سے زیادہ آ جانا
بنانا چاہیے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ سے جب بھی دعا کرو اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا، ایک حلال رزق کا سوال کیا کرو، طیب رزق کا سوال کیا کرو، یا اللہ مجھے حلال رزق دے، اس پیٹ کے اندر میں حلال ڈالوں، حرام نہ ڈالوں، اس پیٹ کے اندر میں جنت کا سامان ڈالوں، جہنم کا سامان نہ ڈالوں۔ اپنے بچوں کو اگر نیک بنانا چاہتے ہو حلال کمائی کھلوایا کرو۔ فرمایا کہ انسان اپنے نفس کی بات نہ مانے بلکہ اللہ کی بات مانے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اللہ کا جب پیغام آتا ہے انسان کہتا ہے میرے آباء و اجداد نے یہ کام کیا، میرے آباء و اجداد کی یہ ان کی وصیت ہے، ان کی نصیحت ہے، میرے باپ دادا یہ کام کرتے رہے، وہ ہر سال یہ عمل کرتے ہیں، میں بھی یہ عمل کروں گا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر یہ باپ دادا ان کے عقل سلامت ہوتی، اپنی زبان سے اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں بھی کرتے ہو، اللہ کا جب قانون آ جاتا ہے، اللہ کا فرمان آ جاتا ہے آؤ لوگوں سیدھے رستے کی طرف، یہ قرآن کا رستہ ہے، پھر انسان اپنے باؤ اجداد کی باتوں کو ختم کر کے اللہ کی بات کو مان لے، رسول اللہ کی بات کو مان لے، کیونکہ اللہ اور رسول اللہ کی بات سے اعلیٰ کسی کی بات نہیں ہے۔ میرے ماں باپ بھی دین اسلام پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ بھی اسلام پر قربان ہو جائیں، کیوں اس اعتبار سے میرے ماں باپ سے بھی اعلیٰ الفاظ اللہ کے الفاظ ہیں۔ اللہ یہ فرماتا ہے، اللہ کا فرمان یہ ہے، رسول اللہ کا فرمان یہ ہے۔ اب میں اپنے آباء و اجداد کی بات جو بغیر دلیل کے ہے، اگر ماں باپ حق کی بات کرتے ہیں ہاں ان کو تسلیم کیا جائے، اگر ماں باپ برے رستے کی طرف دعوت دیتے ہیں جو قرآن و سنت سے ہٹ کر ہے، فرمایا کہ ان کی باتوں کو بھی تسلیم نہ کرو، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی جنت کو حاصل کر لو، اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کی رضا کو حاصل کر لو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ اپنے بوس کی بات مانتا ہے، جہاں سے روٹی ملتی ہے، جہاں سے تنخواہ ملتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ وہ حکم دیتا ہے اپنی بات کو منوانے کے لیے، ہاں دنیا کے امور تو ٹھیک ہے، اگر کوئی کہہ دے یہاں سے چیز اٹھا کر وہاں رکھ دو تو ٹھیک ہے، اگر دین اسلام کے اندر تیرا دوست یہ کہتا ہے یا نماز پڑھنے نہ جایا کر، یا میرے ساتھ سودی کاروبار کیا کر، میرے ساتھ مل کر تو چغلی کیا کر، میرے ساتھ مل کر وہ کسی کی عزت کو تار تار کیا کر، فرمایا تیری عقل تو سلامت ہے، اس کی بات نہیں ماننی، اس کی بات نہیں ماننی، بلکہ اللہ رحمان کی بات ماننی ہے، آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے، 5 وقت کا نمازی بننا ہے، چغلی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اگر تیرا باس دوسری طرف دعوت دیتا ہے اس سے معذرت کرو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تیرا بندہ نہیں ہوں۔ فرمائیے 3 کام ہے جس کی وجہ سے انسان کمزور پڑ جاتا ہے۔ ایک اپنا نفس ہے، انسان اپنے نفس کی وجہ سے دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ دوسرے اس کے آباء و اجداد ہیں، اپنے آباء و اجداد کے یہ من مانی کے واقعات کو سنا کر، اسی طرح اپنے بزرگوں کے واقعات سنا کر دین اسلام سے دور کیا جاتا ہے۔ لوگوں آنکھیں ہیں تو قرآن پڑھو، زبان ہے تو قرآن پڑھو، ہاتھ ہے تو قرآن تھما لو، یہ اللہ کی کلام ہے جو حق پر مبنی کتاب ہے، اور پوری امت کو یہ فرمان ہے اپنے آباء و اجداد کی وہ باتیں مانو جو اللہ کا قرآن کہتا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان کہتا ہے۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ہمارے عہدوں پر فائز ہیں، جو ہمارے بوس ہیں، جو ہمارے عہدوں پر بیٹھ کر ہم پر حکم چلانے والے ہیں، اگر یہ حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے تو عمل کرو، اگر سنت کے مطابق نہیں اس کو چھوڑ دو، اگر نوکری جاتی ہے تو چلی جائے، ایک در بند 100 در کھل جاتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے انسان کام کرے، اللہ پھر مشکلیں آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حقیقی طور پر سچا مسلمان بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔